سب سے پہلے میں شکر گزار ان عظیم ہستیوں کا، ان معزز ترین ہستیوں کا، رسپیکٹ ایبل لوگوں کا، میری مراد میرے اساتذہ سے ہے جو ہماری اس پارٹی میں اس وقت شرکت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کل مجھے اس فنکشن کے بارے میں جب پتہ چلا تو میں نے اپنی کلاس کے جو ان کی باتیں میں نے سنی اپنی کلاس کی تو بہت پرمسرت تھے، بڑے خوش تھے، اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں آپ کو کیونکہ جو ہماری جونیئر کلاس آئی ہے اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن اساتذہ کے نام سے ہم یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ نہایت شفیق، مہربان ہیں اور اتنے پیار سے اور اتنے میٹھے انداز سے پڑھاتے ہیں کہ جس دن آپ کا پیپر ہوتا ہے، آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے کچھ یاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن جو لیکچر ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں پر یاد آ جاتا ہے اور وہاں پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرات محترم، خوش آمدید کہنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جیسے میرے دوست کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہماری جونیئر کلاس پر پھولوں کی پتیاں نشاور کریں، تو میں نے بھی ان پھولوں کی پتیوں سے ہی کچھ اس طرح کی آپ کو خوش آمدید کہنے کا سوچا کہ جس طرح جب بہار آتی ہے اس کی آمد پر اہل گلشن، بہار کے آنے پر اہل گلشن بہار کا استقبال کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، کیسے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ تو وہ یوں کہتے ہیں، پھول کھل کر، پتیاں کھل کھلا کر، پھول کھل کر، پتیاں کھل کھلا کر، کنٹینیو، پھول کھل کر، پتیاں کھل کھلا کر، چمن کو مہکا کر، بہار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاؤس چال مٹکا کر، کلیاں شرما کر، تاؤس چال مٹکا کر، کلیاں شرما کر، زمین مسکرا کر، بہار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کلیاں مسکرا کر، کلیاں شرما کر، زمین مسکرا کر، بہار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شبنم اٹھلا کر، بلبل گنگنا کر، شبنم اٹھلا کر، بلبل گنگنا کر، پنچھی میٹھا گا کر، بہار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے دل سے اور اس بہار کے استقبال کو دیکھتے ہوئے نظریں بچھا کر، دل سے مسکرا کر، زبان گواہ بنا کر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نظریں بچھا کر، نظریں بچھا کر، دل سے مسکرا کر، زبان گواہ بنا کر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہے دعائے دل، ہے دعائے دل، ملے آپ کو منزل، ہے دعائے دل، ملے آپ کو منزل، آپ بنے مہی کامل، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں
میں اساتذہ سے نہیں کہوں گا، اپنی کلاس سے کہوں گا کہ کچھ ایسا ڈفرینٹ ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے جونیئر ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارے سینئرز نے ویلکم کیا تھا۔ تو میری ریکویسٹ ہے میری اپنی کلاس سے کہ وہ اپنی چیئر پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال اور ان کو خوش آمدید کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔ سر آپ کو ویلکم کر کے ہمیں دلی خوشی اور مسرت ہوئی۔ جیسے کسی پروگرام میں کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے، اسی طرح میں آپ سے، آپ جو ہمارے جونیئر ہیں ان سے ایک ریکویسٹ اور سینئر ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی کلاس کو، اپنے دوستوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ یاد کریں، وہ دور جب استاد کی تلاش کے لیے لوگ ہزاروں میل پیدل آن فٹ سفر کرتے تھے، ہزاروں میل، اور راستے میں بھوکے پیاسے ایک استاد کی تلاش میں نکلتے تھے۔ وہ زمانہ یاد کریں، اور استاد کیا ہے جس پر اس استاد کی توجہ ہوئی، وہ جناح تھا، اس کو قائد اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اقبال تھا، اس کو سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ تو اقبال نے ایک مثال قائم کی استاد کے احترام کے بارے میں، اقبال نے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے جب ان کو گورنمنٹ نے سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جب تک میرے استاد کو سر کا خطاب نہیں دیا جائے گا اس وقت تک مجھے یہ قبول نہیں۔ یہ استاد کی احترام اہمیت ہمیں اس نے بتائی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا آپ باپ پر استاد کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ باپ پر استاد کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ باپ وہ ہے جو آسمان سے مجھے زمین پر لایا تھا، باپ آسمان سے زمین پر لایا تھا، اور استاد وہ ہے جو مجھے زمین سے آسمان تک لے گیا۔ اور باپ سبب حیات فانی ہے اور استاد سبب حیات جاویدانی ہے۔ پھر انہوں نے کہا باپ جسمانی تربیت کرتا ہے، استاد روحانی تربیت کرتا ہے، روح کی تربیت کرتا ہے۔ تو ریکویسٹ یہ تھی کہ ہاں، اس سے پہلے مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا ہے۔ اس نے لکھا کہ فرق ہوا تمام مدح باقی ہے۔ میری اساتذہ کی مدح بہت زیادہ ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں کہ فرق تمام ہوا مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، ادائے خاص سے ہوا ہے غالب نقطہ سرا، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا، صلائے عام ہے یارانے نقطہ دا کے لیے۔ تو ریکویسٹ، اتنی عظیم ہستی کہ جس کی طرف نظر اٹھی وہ تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ آپ طالب علم ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے، قدموں تلے پر بچھاتے ہیں۔ تو آپ علم کے حصول کے لیے آئے ہیں، تو جو عالم ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے استقبال کے لیے فرشتے کیا کرتے ہوں گے؟ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی، اتنی ریسپیکٹیبل ذات جب ہمارے کلاس روم میں آئے تو ہمیں چاہیے کہ
کہ دل سے تو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں اور ان کی جو عزت، ان کی جو تعظیم ہے وہ بچا لائیں. تھینک یو. جناب محسن رضا صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تم چاہو تو آباد بھی کر سکتے ہو اسے. ویرانہ ہوں مگر ایسا بھی ویرانہ نہیں ہوں میں. تم چاہو تو آباد